بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینب اور مریم صدیقتان ہے۔ اس سبق کے سٹارٹ میں اگر ہم دیکھیں نا تو 4 سوالات ہیں اور یہ 4 سوالات کا جواب ہمیں سبق کے اندر ملے گا۔ تو پہلا سوال یہ ہے ایہما تفضل ان تکون نحیفا ام سمینا، آپ کون سا پسند کرتے ہیں کہ آپ نحیف ہو یا سمین؟ نحیف پتلے کو کہتے ہیں اور سمین موٹے کو کہتے ہیں، آپ موٹا بننا چاہتے ہیں یا دوسرا ہے ماذا تفعل، آپ کیا کریں گے اذا اردت ان تکون نحیفا، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ موٹا ہے چاہتے ہیں کہ پتلا بن جائے تو آپ کیا کریں؟ تو اس کا جواب بھی سبق میں مل جائے۔ ماذا تفعل اذا اردت ان تکون سمینا، آپ پتلا ہے چاہتے ہیں کہ موٹا بن جائے، کیا کریں گے؟ 4 نمبر سوال ہے ما الطعام الذي تأكله كثيرا، آپ کون سا کھانا زیادہ کھاتے ہیں، کون سی چیز زیادہ کھاتے ہیں؟ زینب اور مریم صدیقتان ہے، ایک دوسرے کے دوست ہے۔ تتشابہان فی اشیاء کثیرہ، بہت ساری چیزوں میں یہ ایک دوسرے کے مشابہ۔ فہما تسکنان فی حی واحد، وہ دونوں ایک ہی علاقے میں رہتے ہیں۔ وتدرسان فی جامعۃ واحدۃ، ایک جامعہ میں سبق پڑھتے ہیں۔ ولکنہما تختلفان فی امر آخر، ایک اور چیز ہے اس میں دونوں مختلف ہے، ڈفرنس موجود ہے۔ فزینب نحیفۃ جدا، زینب بہت پتلی ہے۔ ومریم سمینۃ جدا، اور مریم بہت موٹی۔ سمینۃ کا لفظ قرآن میں موجود ہے جمع کے معنی، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ فعال کا وزن زیادہ جمع کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے سمینۃ کی جمع سیمان ہے۔ وہ بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا نا کہ میں نے 7 موٹی گائے دیکھے ہیں نا، انی ارا 7 بقرات سمان، میں نے 7 گائے دیکھے ہیں جو موٹے ہیں، تو سمینۃ ان کی جمع سیمان ہے۔ تو قرآن میں یہ لفظ موجود ہے جمع کی شکل میں۔ تو انہوں نے پھر یوسف کو بلایا جیل سے کہ آپ خواب کی تعبیر بتائے، اور جو بادشاہ کے قریب لوگ تھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے سارے جو خواب دیکھے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اضغاث و احلام، تو لیکن یوسف نے ان کی تعبیر بیان کی تھی کہ موٹی گائے ہے، اس سے مراد 7 سال ہے جس میں آپ کو گندم ملے گا، سب کچھ اچھے سال۔ تو یہ ہے سمینۃ۔ اور ترید زینب ان تکون سمینۃ، زینب چاہتی ہے کہ موٹی بن جائے، ولکنها لا تستطيع، لیکن وہ نہیں کر سکتی۔ اگر تستطيع کا لفظ ہم دیکھیں تو اس میں طا ہے اور الف ہے اور عین ہے، اصل اس کا یہ مادہ ہے طا الف عین۔ قرآن میں اگر ہم دیکھیں تو یہ مادہ استعمال ہے کئی معنوں میں، یا طا واو عین لے اس کے آخر میں جو ہے نا سین اور تا تو اضافی ہے نا، اصل مادہ اس کا ہے طا واو عین۔ تو قرآن میں کئی معنوں میں استعمال، سب سے پہلا معنی اپنی مرضی سے کوئی کام کر، طوعا قرآن میں بہت جگہوں میں استعمال ہے کہ اللہ نے جب زمین آسمان پیدا کی نا تو ان سے کہا کہ آؤ، بلایا ان کو، تو قالتا اتینا طائعین، انہوں نے کہا ہم اپنی مرضی سے آئیں گے، سورۃ فصلت میں ہے۔ تو طوعا و کرہا، طوعا و کرہا کا مطلب ہے کہ مرضی سے، اس لیے جو صحابہ اپنی مرضی سے صدقے دیتے تھے، تھوڑے چیز، اتنے تھوڑے سے کھجور بھی ان کے پاس ہے وہ دیتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے متطوعین کہا ہے کیونکہ اپنی مرضی سے صدقہ دیتے تھے۔ اور منافقین ان کو بدنام کرتے تھے کہ آپ لوگ اتنے گھر میں اتنے تھوڑے سے کھجور لے کے آئے ہیں، شرم نہیں آتی؟ تو اللہ نے ان کے بارے میں آیات نازل کی، ان الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم، یہ لوگ مسخرے کرتے ہیں صحابہ سے، ان کے پاس تھوڑی سی چیز ہے لیکن دل کو لے ہے نا، ان کے پیسے اتنے نہیں ہے لیکن دل سے وہ لوگ بہت بڑے۔ تو یہ ہے اگر ہم دیکھیں تو طاع یا طوع کا لفظ اگر ہم دیکھیں تو طوعا طائعین، خوشی سے کوئی کام کرنا۔ اور دوسرا اطاع یطیع، تابعداری کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، اطیع اللہ و رسول۔ اور اگر تیسرا ہم دیکھیں، اگر اس کے ساتھ سین اور تا آ جائے تو قدرت رکھنے کے معنی یہاں پر جو موجود ہے قرآن میں سورۃ کہف میں استعمال ہوا ہے، لن تستطيع معي صبر، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ فترید مریم چاہتی ہے ان تکون نحیفۃ، کہ وہ پتلی بن جائے، ولکنها لا تستطيع، لیکن وہ نہیں کر سکتی۔ زینب تفکر کثیر فی هذه المشکلہ، زینب اس مسئلے کے بارے میں بہت سوچتی ہے۔ ماذا تفعل، وہ کیا کرے؟ وزنها الآن 55 کیلا، اس کے وزن 55 کیلو ہے۔ کیف تزید وزنها، کس طرح وہ اپنے وزن بڑھائے؟ یجب ان یصل وزنها الى 70 کیلا، وہ چاہتی ہے کہ میرے وزن 70 کیلو بن جائے۔ حاولت زینب نے بہت کوشش کی، وحاولت پھر کوشش کی، ولکنها لم تنجح، وہ کامیاب نہیں۔ اخذت زینب تتناول کثیرا، زینب بہت کھانا کھا رہی ہے، من الطعام کھانا، تاکل اللحم گوشت کھاتی ہے، والخبز روٹی کھاتی ہے، والبیض انڈے، والارز چاول، والجبن پنیر، والعسل شہد، والحلوہ حلوہ، والمربى مربى کھاتی ہے، جیم جس کو کہتے ہیں، وتشرب الحلیب، اور دودھ بھی پیتی ہے، وعصیر الفواکہ، عصیر وہ ہم جوس کو کہتے ہیں، فواکہ فروٹ۔ اور عصیر کا لفظ بھی قرآن میں اس کا مادہ موجود ہے، اگر ہم دیکھیں تو
جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 لوگ جیل کے اندر موجود تھے، تو ایک نے خواب دیکھا تھا کہ میں نچوڑتا ہوں. دیکھیں جوس کو اس لیے جوس کہتے ہیں نا کہ آپ آم لے کر نچوڑتے ہیں نا، کیلا لے کر نچوڑتے ہیں اس طرح. ابھی تو ہمارے پاس مشین موجود ہے، اس میں وہ مشین نچوڑ کے ہمارے لیے جوس بناتے ہیں. پرانے لوگ جب کیلے کا جوس بناتے تو کیا کرتے؟ ہاتھ سے نچوڑتے تھے نا، اس سے شراب بھی بناتے. تو ایک نے وہ خواب دیکھا تھا، انی ارانی اعصر خمرہ، میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑتا ہوں. یہاں پر مفسرین نے ایک بات کی ہے، شراب کیسے نچوڑتے؟ عجیب بات ہے، شراب نہیں ہے ادھر، خمر بمراد انگور ہے، یعنی لفظ خمر کا استعمال ہوا ہے. شراب کیسے نچوڑتے ہیں؟ انگور نچوڑتے ہیں، یعنی عاصر عنب، اور اس کو مجاز بولتے ہیں کہ ایک لفظ دوسرے کے معنی میں استعمال ہو جائے. جیسے عرب کہتے ہیں نا کہ انبت الربیع الزرع یا انبت الربیع الشجر، کہ جو بہار کا موسم ہے نا اس نے پودوں کو اگایا. تو بہار کا موسم کیسے پودوں کو اللہ اگاتا ہے، تو اس کی طرف ویسے نسبت کرتے ہیں. تو ایک لفظ کو دوسرے کے معنی میں استعمال کرنا یہ اسلوب ہے قرآن کا. تو اس لیے اس نے کہا تھا اعصر، اگر آپ کی صورت یوسف میں دیکھیں نا صاد عصیر اس سے ہے، اعصر کا مطلب ہے نچوڑنا، کیونکہ اس کو لوگ نچوڑتے ہیں. فواکہ کا لفظ فاکہۃ، اس کا مفرد قرآن میں بھی موجود ہے. تفکہون، اور اس طرح لم تمہارے زینب ریاضت، زینب نے ورزش بھی چھوڑی، ورغم ذالک، اس کے باوجود بھی، ظلت نحیفتن، وہ پتلی ہے. ماذا تفعل، ظل کا لفظ قرآن میں استعمال ہے بن جانا. جب کسی کو اپنی بیٹی کی خبر دی جاتی نا کہ آپ کی بیٹی ہوئے ہے، ظل وجهه مسودا وهو کظیم، اس کا منہ کالا ہو جاتا تھا، چہرہ غصے کی وجہ سے. ظل اکلت کثیرا، اس نے بہت کھایا بھی. وشربت کثیرا، بہت ساری چیزیں پی ہے اس نے. ولکنها ظلت نحیفہ، وہ ابھی تک پتلی ہے. تختلف مشکلۃ مریم عن مشکلۃ زینب، زینب کا جو مسئلہ ہے نا وہ اور مریم کا مسئلہ مختلف ہے. مریم سمینۃ جدا، بہت موٹی ہے. ترید ان تکون نحیفہ، وہ چاہتی ہے کہ پتلی ہو جائے. وزنها الان وہ 90 کلو ہے اس کی وزن. کیف ينقص وزنها، کس طرح اس کا وزن کم ہو جائے. یجب ان يصل وزنها الى 70 کیلا، چاہتی ہے کہ میرے 70 کلو وزن ہو جائے. ترکت مریم السکریات، اس نے میٹھی میٹھی چیزیں بھی چھوڑ. دیکھیں ایک سکر ہے نا اور ایک شوگر. سکر چینی کو کہتے ہیں، تو بس شین بڑھائے تو شوگر بن جاتا ہے، شین کی جگہ شین لگائیں کیونکہ چینی آپ کو شوگر لگاتے ہیں. والنشویات، نشویات فاسٹ فوڈ کو کہتے ہیں نا، جیسے یہ برگر ہے، برگر کو کہتے ہیں. ومارست الریاضۃ شہرا، اس نے 1 مہینہ ورزش بھی کی. لم تستطع مریم، مریم نہیں کر سکی. فہی تحب الاکل، وہ کھانا پسند کرتی ہے. اخذت مریم تاکل کثیرا، اس نے اور بھی کھانا زیادہ شروع کر دیا. فزاد وزنها، وزن اور بھی بڑھ گیا. ولم ينقص، وزن کم. تو یہ اس حوالے سے یہاں پر موجود ہے. اس کے بعد یہ یہاں پر ٹک کراس کرنا ہے ان کو. تو اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس جملے موجود ہے یہاں پر دوسرے پیج پر، صدیقتان تتشابہان و تختلفان، یہ ٹک آپ کے پاس لگا ہے کہ کچھ چیزوں میں مختلف ہے، کچھ چیزیں میں متفق ہے. ترید زینب ان ينقص وزنها، زینب چاہتی ہے کہ وزن کم ہو. اس کو دیکھ کے اگر صحیح ہے تو صحیح لگا دے. اکلت زینب وشربت کثیرا وظلت، زینب نے کھایا بھی اور پیا بھی، ابھی تک پتلی ہے. مریم چاہتی ہے کہ موٹی بن جائے. زینب کا وزن بڑھ گیا اور مریم کا وزن کم ہوا. اس کو اگر آپ دیکھیں پھر اس کے بعد 5 سوالات ہے، اس کا جواب آپ نے سبق میں تلاش کرنا ہے. پہلا سوال یہ ہے ماذا ترید زینب، زینب کیا چاہتی ہے. ماذا ترید مریم کیا چاہتی ہے. ما وزن زینب، زینب کا وزن کیا ہے، مریم کا وزن کیا ہے. ماذا فعل زینب لیزید وزن، زینب نے کیا کیا کہ اپنے وزن بڑھائے. ماذا فعلت مریم لینقص وزنها، مریم نے کیا کیا کہ اس نے وزن کو کم کر دے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ایک لفظ کو دوسرے کے ساتھ ملانا ہے. تو یسکن، رہنے کو کہتے ہیں. یسکن کس کے ساتھ لگے گا؟ بیت کے ساتھ لگے گا، گھر میں رہتے ہیں. یدرس پڑھتا ہے، جامعہ میں پڑھتا ہے. یمارس کرتا ہے، ریاضہ ورزش کرتا ہے. یزید بڑھتا ہے، وزن بڑھتا ہے. یتناول کھاتا ہے، طعام. اگر ہم دیکھیں یتناول کا لفظ بھی ہمیں قرآن میں ملے گا، لیکن قرآن میں یہ اصل مادہ میں مل جاتے ہیں. یعنی اگر اصل مادہ اس کا نکالا جائے نا تو نون اور واو الف ہے. یا نکالو، تا نکالو تو ہمارے پاس کیا رہتے ہیں؟ نون واو الف. الف بھی نکالو اس سے، اس میں الف زیادہ ہے نا. جیسے یتقاتلو کا اصل مادہ قتل ہے نا، قاف تا لام. تو یتناول کا اصل معنی نال ینالو ہے. اگر ہم سورۃ توبہ میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ مجاہدین کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ مجاہدین جب جا کے دشمن سے کوئی چیز حاصل کرتے ہیں نا، یتناولو، کانے کو تناول اس لیے بولتے ہیں نا کہ ہم ایک چیز اٹھاتے ہیں، حاصل کرتے ہیں. نال ینالو کا مطلب ہے اٹھانا. مناولہ بھی اس کو کہتے ہیں کہ آپ کسی عالم کی کتاب لے لیں. مناولہ مصطلح الحدیث میں اس کو بولتے ہیں کہ ایک عالم آپ کو اپنا کتاب پکڑا دے کہ یہ لے لے، تو لینے کے معنی میں استعمال ہوا ہے نال ینالو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم، یہ جو دشمن سے غنیمت حاصل کرتے ہیں، پکڑتے، نال ینال اس معنی میں استعمال ہوا ہے، تو نال کا یہ موجود ہے، یتناول الطعام۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ چوکاٹ ہے، اس میں الفاظ موجود ہے، ایک یاکلو ہے، جو کھانے کی چیزیں ہیں اس کو یاکلو کے نیچے لگا دے، خبز کھانے کی چیزیں یاکلو کے نیچے، چائے یشربو کے نیچے لگے گا، حلوہ یاکلو کے نیچے لگے گا، قہوہ یشربو کے نیچے لگے گا، عسل اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عسل لوگ کھاتے ہیں تو یاکلو کے نیچے لگا، اگر پیتے ہیں، فاکہہ فروٹ کو کہتے ہیں، سمک مچھلی، لحم، الحلیب العصیر، تو یہ ہے۔ حلیب کو حلیب اس لیے بولتے ہیں نا، حلبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو بکری ہے اسے آپ دودھ نکالتے ہیں، حلیب کا مطلب ہے یعنی جو نکالا گیا ہے، وہ چیز جو نکالا گیا ہے، بکری وغیرہ۔